اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ صرف یہی نیکی نہیں کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر لیکن نیکی حقیقی یہ ہے، من اس آدمی کی نیکی حقیقتاً ہے، آمن باللہ جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین اور انبیاء علیہم السلام پر ایمان لایا، وآت المال علی حبہ اور اس نے مال دیا محبت کے باوجود، ذوی القربا قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنیں چھڑانے والوں کو، واقام الصلاۃ نماز کو قائم کیا، وآت الزکوٰۃ زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور وعدہ پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین فی البأساء والضراء اور صبر کرنے والے تنگ دستی میں، فقر و فاقہ میں، والضراء اور بیماری میں، وحین الباس اور جنگ میں، میدان جہاد میں، اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں، نیکی کے دعویٰ میں سچے ہیں، واولئک ھم المتقون اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں اس آیت میں جو ذکر ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ 16 یا 17 ماہ آپ نے ایسے ہی نماز ادا کی، تو آپ کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو جب قبلہ بنایا، ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو جب وہ بن گیا، اب اس پر اہل کتاب یہود اور نصارہ نے پروپیگنڈا کیا، اور خوب پروپیگنڈا کیا۔ کیوں؟ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرنا یہی ہے اصل نیکی، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی آدمی نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نیکی نہیں کی، عبادت نہیں کی، تو اس کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں۔ اب یہ ان کا خیال تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ مسلمان جب بیت المقدس سے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرنے لگے تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہوگی۔ اب یہ پروپیگنڈا شروع کیا، اور پھر پہلی مرتبہ ایک نسخ کا حکم دیکھا کہ قبلہ کا حکم منسوخ ہو گیا، بڑا عجیب لگا۔ تو جب بیٹھتے، جہاں بیٹھے، جس جگہ بیٹھے، یہی بحث ہو جاتی تھی۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں چند آدمی بیٹھتے ہیں تو جو کرنٹ ایشو ہوتے ہیں ان پر بحثیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ یہ کیفیت ہے۔ تو وہ بھی جہاں بیٹھتے تھے تو بس دیکھو جی، ایک چیز پر پکے نہیں رہتے،
پہلے ادھر نماز پڑھتے تھے، اب ادھر رخ کر لیا، لہٰذا ہم ان پر کیا اعتماد کریں؟ اب گلی گلی محلہ محلہ یہ باتیں ہونے لگی، دکانوں پر یہ باتیں ہونے لگی۔ جب اس طرح وہ باتیں کرنے لگے اور اسی مسئلے کو انہوں نے موضوع بحث بنا دیا تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر دینا صرف یہی نیکی نہیں، یہ بات ذہن میں رہے، میں کہہ رہا ہوں صرف یہی نیکی نہیں، ظاہر ہے عبادت میں قبلہ رخ ہونا یہ نیکی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں صرف یہی نیکی نہیں ہے جس کو تم نے اتنا سیریس لے لیا اور ہر جگہ اس کا پروپیگنڈا کرنے لگ گئے کہ بس یہی ہے، نہیں، فرمایا نیکی اس میں بند نہیں ہے تو نیکی ہے، لیکن نیکی صرف اسی میں بند نہیں ہے کہ تم ہر جگہ اسی بحث کو چھیڑنے لگ جاؤ اور پھر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرے کام نہ کرو، اور دوسرے کام جو ہے اس کے علاوہ نہ کرو۔ فرمایا نہ، تم اپنے گریبانوں میں جھانکو اور جھانک کر دیکھو کہ اور بھی کام ہیں، باقی بھی نیکیوں کے کام ہیں، صرف یہی نہیں۔ اور اصل نیکی کیا ہے فرما دیا، فرمایا اصل نیکی تو اس آدمی کی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، تم خود گریبان میں جھانکو کہ تم ایسا کر رہے ہو، اللہ پر ایمان جو رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کی نیکی اصل ہے۔ اور آگے یہ پوری آیت جو میں نے تلاوت کی، امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے کہ اس آیت میں بہت سارے مسائل اکٹھے بیان کر دیے گئے، ایمان کا مسئلہ بھی آ گیا، باقی مسائل بھی آ گئے، تو یہ وہ آیت ہے اور جس میں ان کا ذکر کر دیا۔ تو فرمایا کہ صرف اللہ کا ایک ہی حکم یہ نہیں، اور بھی احکامات ہیں، انہیں بھی دیکھو۔ اب صرف تم کہتے ہو جی بیت المقدس کی طرف رخ نہیں اب کر رہے لہٰذا یہ قبول نہ ہوا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جب تک تھا اللہ نے کیا کر دیا، بیت المقدس کی طرف رخ کا حکم دیا، اور جب اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ اب رخ بیت اللہ کی طرف کیا جائے تو اللہ نے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا، لہٰذا تمہیں اس میں کیا، اصل کیا ہے، نیکی اس آدمی کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، عقائد کے ساتھ آ گیا۔ ایک آدمی اس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے لہٰذا اس کا عمل کون سا قبول ہے؟ فرمایا یہود اور نصارہ سے تمہارا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رہا، جب ایمان نہیں رہا تو لہٰذا تمہارا عمل کون سا قبول ہے؟ تو فرمایا جس کا اللہ پر ایمان ہو، اللہ پر ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کی ذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفاتی و کمالاتی، وہ ذات ہے واجب الوجود ذات جو سارے کمالات کو جمع کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی وہ ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہو اور اللہ کی صفات، اللہ کی ذات کا انکار کرنا کفر اور دہریت ہے، تو اسی طرح اللہ کی صفات کا انکار کرنا بھی کفر اور دہریت ہے۔ ایک آدمی اللہ کی قدرت کا انکار کرے، تقدیر کا انکار کرتا ہے، تو جیسے اللہ کی ذات کا انکار کرنا دہریت اور کفر ہے، ایسے اللہ رب العزت کی طرف سے جو تقدیر کا فیصلہ ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا، فرمایا یہ بھی کفر اور دہریت ہے۔ تقدیر کا کبھی انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو مقدر کیا وہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرے اور مگر وہ تقدیر پر ایمان نہیں لاتا، وہ تقدیر کا انکار کرتا ہے، فرمایا اس کی اتنی بڑی خیرات بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے اس کو، کیوں؟ اللہ رب العزت کی قدرت کا وہ انکار کر رہا ہے۔ لہٰذا فرمایا ایک تو اللہ پر ایمان، اس کی نیکی معتبر ہے، اس کے ساتھ دوسرا فرمایا والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ جس طرح اللہ پر ایمان نہ لانا کفر اور دہریت ہے، ایسا آخرت کے دن پر ایمان نہ لانا یہ بھی کفر اور دہریت ہے کہ قیامت کا دن برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ یہاں بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن پر ایمان لانا جزو ایمان ہے اور اس کے بغیر انسان کافر اور دہریہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایمان بالآخرت سے وہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے یا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہ سب کا سب موجود ہے۔ مثلا مرنے کے بعد آدمی زندہ ہوگا، اللہ اس کو زندہ کریں گے، اٹھائیں گے، حساب و کتاب ہوگا، سوال اور جواب ہوں گے، یہ سارا ایمان بالآخرت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح نیکی
اور بدی کا امتیاز ہوگا، اس وقت نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے یہ بھی ہوگا۔ پل صراط سے گزریں گے، اس سے گزرنا ہے، پل صراط کا وجود ہے، جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہے جو ایمان بالآخرت کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ حساب و کتاب کا انکار کرتا ہے وہ داہریہ بن گیا۔ اگر کوئی آدمی پل صراط کا انکار کرتا ہے، جہنم کا انکار کرتا ہے، جنت کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان بالآخرت نہ ہوا اس کا۔ جب نہ ہوا تو وہ مسلمان کیسا ہوا؟ تو فرمایا آخرت کے دن پر ایمان جو رکھتا ہے اس کی نیکی کا اعتبار ہے۔ والملائکہ، اور اسی طرح فرمایا فرشتوں کی اوپر ایمان۔ فرشتوں پر کیا ایمان؟ کہ یہ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، ان کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ ہے، اور ان کی تخلیق اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین اور اس کائنات سے کئی سو سال پہلے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کی ہے اور ان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کے حکم کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ اکتاتے ہیں، نہ تھکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نورانی مخلوق ہے اللہ کی، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ اور کیا تعداد ہے نہیں معلوم، قرآن کریم نے 6 فرشتوں کا ذکر کیا، باقی کتنے ہیں اللہ ان کی تعداد کو بہتر جانے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 25 فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے مقرر کیے ہوتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس پر ایمان ہو۔ والملائکہ والکتاب، کتابوں پر ایمان ہو۔ اللہ کی طرف سے جو آسمانی کتابیں برحق کتابیں ہیں، اور ان میں بڑی بڑی 4 کتابوں کا تذکرہ ہو گیا، قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل، ان کا تذکرہ۔ اس کے علاوہ صحیفے اور کتابیں ہیں اللہ نے اتاری، وہ منزل من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ ہاں، سب سے آخری کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نے باقی احکامات کو منسوخ کر دیا، باقی کتابوں کے جو احکامات منسوخ ہوئے قرآن نے کر دیا، میں قرآن کی اتباع کروں گا۔ ہاں، جو احکامات ان میں منسوخ نہیں ہوئے وہ قرآن میں بھی ذکر آ گئے ہیں، لہٰذا قرآن کی اتباع کی جائے گی، قرآن کریم کو میں گویا فالو کروں گا۔ لیکن ایمان ساری کتابوں پر، تورات، زبور، انجیل اور اس طرح باقی صحیفے، ان سب پر میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار کر دینا یہ کفر لازم آ جائے گا۔ اور آگے فرمایا والنبیین، اور انبیاء پر ایمان۔ انبیاء پر ایمان، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں، سارے انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے برحق انبیاء ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، میں اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا، ایمان سب پر میرا ہے۔ لیکن ہاں، سب سے آخر میں سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجایا گیا ہے۔ لہٰذا سب پر ایمان ہے، لیکن میں اتباع کس کی کروں گا؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا، اس لیے کہ جو انبیاء گزر بھی گئے انہوں نے بھی یہ تمنا کی کاش کہ ہمیں محمد عربی کی امت میں بھیجا جاتا۔ اور اللہ رب العزت نے جب حضرات انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں تمہیں کتاب حکمت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس میرا ایک عظیم المرتبت رسول آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے۔ سب نے کہا تھا ہم ایمان لائیں گے، اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کے بھی مقتدا بن گئے، اور مسجد اقصیٰ میں آپ آگے مصلی پہ کھڑے، وہ سارے انبیاء پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر میں تشریف لائیں گے وہ بھی آپ کی شریعت پر چلیں گے، آپ کی اتباع کریں گے۔ تو گویا یہ ہونا چاہیے ان لوگوں کی جن کے یہ ایمان ہے، ان کی نیکیاں معتبر ہیں۔ اور جو شخص امام الانبیاء کو نہیں مانتا، کہتا ہے حضرت موسیٰ کو تو مانتا ہوں، امام الانبیاء کو نہیں مانتا، حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، امام الانبیاء کو نہیں مانتا، تو اس کا اب ایمان معتبر نہیں،
کسی ایک نبی کا بھی انکار کر دینا کفر لازم آتا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے سارے انبیاء برحق ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کی نیکی معتبر ہے، لہٰذا یہود اور نصارہ ان کی نیکی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، نبی کے طریقے کو نہیں مانتے، اس کا اعتبار نہیں۔ آیت کافی لمبی ہے، آگے پھر دوسرے اعمال کا ذکر ہے، یہ انشاءاللہ کل ہوں گے۔ آج بس اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے جو کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کا تھا، اور اس ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔